لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی رعایتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا ذکر ہوا تھا کہ مثال کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ نے 4 سے زائد نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، یعنی آپ کے علاوہ یہ 4 سے زائد نکاح کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 4 سے زائد نکاح کل بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی کے بہت سی دینی مصلحتوں کی بنیاد پر تھا کہ اگر آپ متعدد نکاح نہ فرماتے تو آپ کے گھریلو معاملات ہر عمر کے عورتوں کے ساتھ معاملات، گھر کی سنتیں، بستر کی سنتیں، بستر کے حالات امت کے سامنے امت کی ماؤں نے رکھے، تو گھریلو حالات چونکہ آپ کے عورتوں ہی کے ذریعے سے آ سکتے تھے، اللہ نے متعدد نکاح کی اجازت دی۔ پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ متعدد نکاح کی اجازت اس وجہ سے بھی دی کہ چونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور کوئی عورت اگر کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو ان سے نکاح کرنے میں حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ آپ جب کسی سے نکاح فرماتے تو پورا خاندان اس نکاح کے بدولت اس کو عزت ملتی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ غرض یہ کہ نہ جانے کتنی مصلحتیں ہوں کہ جن مصلحتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، بہت سی شرعی ضرورتوں پر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے
یہ متعدد نکاح فرمائے۔ اب جب آپ نے متعدد نکاح فرمائے تو آج کی آیات میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تمام بیویوں میں یہ آپ کے لیے خصوصی حکم ہے کہ تمام بیویوں میں آپ کے لیے عدل ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ نے 11 نکاح اگر کیے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو برابر وقت دیا جائے۔ آپ کسی سے زیادہ دن الگ رہ سکتے ہیں، کسی کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر، آپ کی سہولتوں پر ہے۔ اگرچہ یہ اللہ نے حکم اپنے نبی کو دیا تھا، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ تمام بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لیا جائے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کہ کسی ایک محترمہ کو وقت زیادہ دے دیا ہو اور دوسرے کو کم دیا ہو۔ آیت میں تو حکم یہ ہے کہ اے نبی، آپ جس کو جتنا وقت دینا چاہیں آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر متعدد نکاح ہوں اور اجازت بھی مل گئی ہو، لیکن عزیمت یہ ہے کہ سب کے درمیان انصاف کیا جائے۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات کے درمیان انصاف سے اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ ایک حکم آج کی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو خاص ہے اس کو یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح امتیوں کے لیے یہ حکم آج کی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھو، اپنے دل میں کبھی یہ خیالات نہ لانا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو اتنے نکاح کی اجازت دے دی، امتیوں کو کیوں نہیں دی۔ یاد رکھو، اگر یہ خیالات آئیں گے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو اجازت دے دی، امتیوں کو اجازت نہیں ہے، تو یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے، اور اللہ اپنے فیصلے پر اعتراض کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان 4 سے زائد بیویوں میں سے آپ جس کی باری چاہو ملتوی کر دو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر، آپ کے لیے اختیار یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو برابر وقت دو، آپ کا اختیار ہے، جس کو جتنا چاہو وقت دو۔ اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو، یعنی جس کی باری آپ نے ملتوی کر دی ہو، ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی آپ کا اختیار ہے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، اور یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اب آپ کی محترمہ میں سے کسی کا اگر باری کٹ جائے
تو انہیں کوئی غم نہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور تم انہیں جو کچھ دو گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں گی، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم اور حلم دونوں کا مالک ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد یعنی اتنے نکاح ہونے کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو خطاب ہوا کہ اب جو نکاح ہو گئے، اب اس کے بعد یعنی 11 نکاح کے بعد اب آپ کسی اور سے نکاح نہ فرمائیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ، یعنی کسی کو طلاق مت دو، چاہے ان کی یعنی نئی عورتوں کی چاہے کوئی خوبی تمہیں پسند آئی ہو، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔